جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو قرآن کیوں کہتا ہے اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو پھر بسم اللہ پڑھو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا اور شیطان کے گھیرے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بات سمجھیں ہم غور سے، اس دنیا اور شیطان کے گھیرے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے اور اس دنیا میں شیطان کا ماحول ایسا ہے کہ انسان یہاں دنیا میں آنے کے بعد اس بات کو بالکل بھول جاتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے اور میں اس کے پاس سے آیا ہوں۔ انسان کی آتما اللہ کے پاس سے آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور اس بات کو بالکل بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا سے مر کر میں یہاں سے جاؤں گا بھی۔ ویسے جانتا ہے اوپری ہوش میں، لیکن اندری ہوش میں، انسان کے اندری ہوش میں عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اور دل کو یہ دنیا جکڑ لیتی ہے، تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کے پاس لوٹ کر کبھی بھی واپس جا سکتا ہوں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی کوئی نیک کام کریں اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ کی یاد دہانی آئے ہمیں۔ شروع کرتا ہوں، اب میں اپنا کوئی بھی کام ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود، جو مردود ہے، جو اللہ سے بھٹکانے والا ہے، اللہ سے بھٹکانے والا ہے، اس شیطان مردود کی پناہ سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی شرن میں آتا ہوں۔ تو ہم اس دنیا اور شیطان کے گھیرے سے اللہ کے گھیرے میں چلے جائیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں چلے جائیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو تاکہ ہمیں دنیا کا نشہ ختم ہو۔ ہم دنیا میں جو بھٹک گئے ہیں، ہماری عقل اندھیرے میں ڈوب گئی ہے، ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں مر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی جو بادشاہت ہے اس قدر چھائی ہوئی ہے، اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ انسان کو قدم قدم پر اللہ کی طرف سے، دیکھو نا، زندگی دی، فڑاک سے اس زندگی کے پیچھے موت لگا دی اللہ نے۔ انسان کو جو ہے جوانی دی، اس کے پیچھے بڑھاپا لگا دیا فوراً۔ انسان کو سکھ تو خیر نظر کا دھوکا ہے، لیکن کہنے کے لیے مان لو سکھ تو خیر دنیا میں اس میں ہے ہی نہیں۔ سروم دکھم، یہاں دکھ ہی دکھ ہیں، سمجھے؟ تو سکھ دے کر اس کے پیچھے اتنے دکھ لگا دیے تاکہ انسان سکھ میں مگن نہ ہو۔ اس دنیا کی حقیقت اور اپنے جیون کی حقیقت پر غور کرے۔ زندگی دے کر اس کے پیچھے موت لگا دی تاکہ زندگی میں مگن نہ ہو۔ جوانی دے کر اس کے پیچھے بڑھاپا لگا دیا تاکہ جوانی میں مگن نہ ہو۔ سکھ دے کر اس کے پیچھے دکھ لگا دیے تاکہ سکھوں میں مگن نہ ہو۔ صحت اچھی دے کر، تندرستی دے کر اس کے پیچھے بیماری لگا دی تاکہ صحت میں مگن نہ ہو۔ یہ سب اللہ کی خاموش قدرت ہے۔ یہ کیوں لگائی؟ تاکہ انسان جیون کی حقیقت پر غور کرے، ہے نا۔ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں انسانوں پر دکھ ہی دکھ، مصیبت ہی مصیبت، تکلیف ہی تکلیف ہے، گھرا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے دھکے دھکے لگ رہے ہیں انسان کو، مگر پھر بھی انسان اس دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں۔ انسان کو دنیا کے نشے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انسان کو اللہ کی ہدایت ملتی ہے، جب اندھکار سے نکل کر روشنی میں آتا ہے اور اس کائنات کی حقیقت اس پہ کھل جاتی ہے، پھر یہ دنیا اس کو دشمن دکھائی دیتی ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر انسان، اصل میں انسان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ انسان چاہتا ہے میں آزاد رہوں، لیکن یہاں بندھا ہوا ہے۔ انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں، موت نہ آئے، مگر یہاں مرنا ہے۔ انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ جو ہے جوان رہوں، بڑھاپا نہ آئے، مگر یہاں بڑھاپے میں گر جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ سکھی رہوں، دکھ نہ آئے، مگر یہاں دکھوں میں گھرا رہتا ہے۔ تو بھئی یہ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کیوں مانگتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کی جوانی کیوں مانگتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کی سکھ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کی صحت کیوں مانگتے ہیں؟ بیماری سے کیوں بھاگتے ہیں؟ موت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ بڑھاپے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ دکھوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ غموں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سورگ کے سپنے رکھے ہیں۔ یہ ایک جہان ہے۔ دیکھیے ہمارا یہ مانگنا، ہم ہمیشہ کی زندگی مانگتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں۔ کیا دلیل ہے بھائی؟
دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں رات دن لوگ مر رہے ہیں، جب کوئی مرتا ہے تو لوگ بیٹھ کر روتے ہیں۔ رونا یہ دلیل ہے کہ وہ موت کو پسند نہیں کر رہے، اسی لیے رو رہے ہیں۔ سمجھیں بات کو غور سے، سیریسلی ہو کر کے۔ جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ ایسا اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ برف کی سلی جہاں ہوگی ٹھنڈک کا اثر دکھائے گی، آگ جہاں جل رہی ہوگی گرمی کی حرارت دکھائے گی۔ اسی طرح سے جو جس انسان کے جیسا انسان ہوگا وہ اس کے کرموں سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ تو لوگ جو مرے ہوئے میت ارتھی کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ موت کو پسند نہیں کر رہے۔ ہم بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اندر اللہ نے ہماری رچنا میں یہ بات رکھی ہے، جنت کے سپنے، جنت کے شوق، سورگ کے شوق، سورگ کے سپنے۔ یہ سپنے ہمارے اندر ہونا سورگ کے ہونے کی دلیل رکھتے ہیں کہ سورگ جنت کہیں ہے جس کے اندر ہمارے سپنے رکھے گئے ہیں۔ سمجھے بات کو سیریسلی ہو کر، اب بھی سمجھے، جیون جا رہا ہے موت کی طرف۔ جنت کہیں ہے اور وہ جہان الگ ہے جس کے سپنے ہمارے اندر ہیں۔ یہ دنیا ایک الگ حساب سے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا موت کا گھر بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا تکلیفوں کا گھر بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا خطروں کا گھر بنائی ہوئی ہے، بیماریوں کا گھر بنائی ہوئی ہے۔ ایک دنیا ایسی ہے جس کے سپنے ہمارے اندر ہے، اس سے پتہ لگائیں ہم۔ وہ دنیا ایسی ہے، ہم موت کو نہیں چاہتے، وہاں موت نہیں آتی۔ ہم دکھوں کو نہیں چاہتے، اس دنیا میں دکھ نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، وہاں بڑھاپا نہیں ہوتا۔ ہم بیماری کو پسند نہیں کرتے، وہاں بیماری نہیں ہوتی۔ ہم اس دنیا میں ہمارا نفس، ہمارا من چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام نہ کریں، کوئی ہلا نہ کریں، کوئی مزدوری نہ کریں، کوئی محنت نہ کریں، ہم آزاد رہیں۔ یعنی کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو ہمارے دل دماغ کو ٹھیس پہنچائے، ہمیں باندھ دے۔ ہم آزاد رہیں اور ہمیں کھانے پینے کو بھی ملے، ہمیں کام بھی نہ کرنا پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو نا، اللہ نے ہمیں باندھ رکھا ہے دنیا میں، بیوی بچے تمام لگا دیے پیچھے ہمارے۔ من تو اب شریر ہے بیمار، من چاہ رہا ہے کہ بھئی میں گرمی میں کام نہ کروں، ایک مزدور آدمی ہو، من چاہ رہا ہے بھئی دھوپ میں مجھے کام کرنا پڑے گا، میرا من نہیں کر رہا کام کرنے کے لیے۔ اللہ نے لیکن بیوی بچے لگا دیے، اب کمانا پڑے گا۔ من نہیں چاہ رہا مگر پھر بھی جانا پڑے گا، دھوپ میں کام کرنا پڑے گا۔ من نہیں چاہ رہا، کام کرنا پڑے گا، نہ کریں گے تو بچے بھوکے مریں گے۔ اصل میں تو پالنے والا اللہ ہے، لیکن اسباب کے تھرو، اسباب کے ذریعے سے دکھ تو یہی رہا ہے نا کہ بچے بھوکے مریں گے، تو انسان جائے گا فکر سے کمانے کے لیے، حالانکہ اصل میں اللہ پالنے والا ہے۔ یہی اللہ نے امتحان لیا ہے ہمارا۔ تو اس چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا من نہیں چاہتا کہ ہم کمائیں، تو یہ جتنی بھی اچھائیں ہمارے اندر، یہ دلیل ہے جنت کے ہونے کی، یہ ثبوت ہے سورگ کے ہونے کا، کہ کوئی جگہ ایسی ہے، اب بھی ہے، پہلے سے تھی، جو موت سے پوتر ہے، جو جگہ جس میں بڑھاپا نہیں آتا، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے، ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں ہے، ہمیشہ کی تندرستی اور صحت ہے، مگر بیماری نہیں ہے، اور کوئی کمانا دھمانا نہیں ہے۔ جو من میں، اچھا ہمارا من نہیں کرتا اب کہ یار جو میرے من میں آئے وہ میرا پورا ہو جائے، سوچتے ہی پورا ہو جائے، کرتا نہیں کرتا من وہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنت ایک دنیا ایسی ہے جہاں انسان جو سوچے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ جنت قرآن مجید میں آسمانوں پر بتائی گئی ہے کہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو اللہ کو راضی کرے گا، سب کا مالک ایک ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ دو راستے اس نے سامنے کر دیے ہیں، چاہے ہم اس کی کھوج کر کے اسے، اس کا احسان مان کر اسے راضی کریں، اور چاہے ہم اسے بھول کر، اس کی ناشکری کر کے، موت کو بھلا کر، سچائی کو بھلا کر، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر، اللہ کو بھول کر اللہ کی ناقدری کریں۔ مرنا سب کو ہے، اچھا بھی مرے گا، برا بھی مرے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے کہا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچے گا۔ ہوش میں آ کر کے دیکھیے، پوری پرتھوی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا قرآن، سچی کتاب قرآن مجید ہے، دھارمک کتاب ہے، مگر لوگ اس پر غور نہیں کرتے، سوچ و وچار نہیں کرتے۔ اگر لوگ اس پہ غور کریں تو حقیقت میں
اندھکار سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ یہاں انسان دنیا میں دیکھ کر بھی اندھا ہے، دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی موت سے بے ہوش ہے۔ اگر اسے اپنی موت کا ہوش آ جائے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی بھی کسی پل بھی مجھے اٹھا سکتا ہے دنیا سے، تو دنیا میں جیسے دوڑ لگا رہا ہے نا، وہ دوڑ لگانا بند کر دے گا۔ حرام کی دولت، جرم، جاستی، فساد، تمام چیزیں کر رہا ہے انسان۔ اللہ نے یہی امتحان لیا ہے کہ کون دنیا میں جا کر میری کھوج کرتا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے، کون مجھے راضی کر کے آتا ہے اور کون مجھے ناراض کر کے آتا ہے۔ موت کے بعد جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ ہمیں دکھ رہا ہے کہ موت کے بعد مٹی مل جاتا ہے، ارے میرے بھائی، انسان کی آتما کبھی نہیں مرتی۔ میں جو بول رہا ہوں میرے شریر میں، میں ہی تو اصل ہوں، اور میرے شریر کو آپ بعد میں مٹی ملاؤ گے، اللہ مجھے پہلے شریر سے نکال لے گا۔ اگر میں اللہ کو راضی کر کے مرا ہوں تو مجھے اپنا انعام دے گا، سورگ کا انعام دے گا۔ اگر میں اللہ کو ناراض کر کے مرا ہوں تو جہنم میں، نرک میں سزا دے گا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے اس دنیا کا۔ یہ دنیا موت کا گھر، دکھوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، گندگی کا گھر۔ جنت کے سپنے ہمارے اندر رکھ دیے ہیں۔ ہاں، اب ان سپنوں کو انسان دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے، اور پھر ایسی دوڑ لگاتا ہے، ایسی دوڑ لگاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی مالک بھی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں مجھے آنکھ ناک کان بنائے ہیں، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بھول جاتا ہے کہ مجھے مر کے اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے، مگر اپنی موت کا جانتا تو ہے مگر ہوش نہیں ہوتا۔ دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے، شیطان کا برا ماحول اور دنیا کا نشہ جکڑ لیتا ہے انسان کو۔ اب مثال کے طور پر جیسے کوئی انسان ختم ہو گیا ہو اور ہم اسے گڈھا، زمین میں گڈھا کھود کر قبر بنا کر کے دفنا کر کے آ گئے ہوں، ذرا سنیں بات کو دھیان لگا کر کے، دفنا کر کے آ گئے ہوں۔ اب 5 دن اسے ہو گئے دفنائے ہوئے گڈھے میں، 5 دن میں تو خیر اتنی جلدی شریر خراب نہیں ہوتا جو ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شریر کی جان جو یعنی کھال نرم ہو جاتی ہے، بالکل بالکل نرم۔ اب کوئی دنیا میں امید کر لے گا اس کی کہ بھئی وہ قبر میں سے لوٹ کے آ جائے گا؟ 5 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے یا 10 دن ہو گئے، دنیا میں کوئی امید کر لے گا؟ وہ ویسے تو کہاوت کی باتیں ہیں کہ بھئی وہ 10 دن میں 20 دن میں نکل آیا قبر میں سے، لیکن تم نے آنکھ سے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ 5 دن ہو گئے، دنیا میں لوگ یہ امید نہیں کر سکتے کہ یہ اب قبر میں سے نکل کر لوٹ کر آ جائے گا، ہے نا؟ تو اب آپ سمجھئے کہ ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک قبر ہے۔ انسان کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ قبر۔ اور اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیج دیا ہے۔ دنیا امتحان کا جہان ہے، لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، ان کے پیپر لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، اور ان کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، پھر نہیں بھیج دیتا ہے۔ آنکھ کیوں نہیں کھلتی، غور کیوں نہیں کرتے کہ اس دنیا میں پرانے لوگ کتنے چلے گئے اور نئے لوگ کتنے آ گئے؟ دیکھیں، غور کریں۔ ایسا سسٹم چلا رکھا ہے کہ تاکہ انسان اوپری عقل سے یہ سمجھے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو جو انسان اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ناقدری کرنے والے ہیں، بغیر گھمنڈ کے تو انسان برائی کر ہی نہیں سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو دنیا ایک قبر ہے جس میں انسان کو بھیج دیا گیا ہے، اور امتحان لیا گیا ہے کہ کون یہاں سے زندہ ہو کر آتا ہے اب اس دنیا سے۔ یوں سمجھ لے کہ جیسے ہم گڈھا کھود کر اور اسے بالکل جو ہے تختے وقتوں سے، پتھروں سے بالکل پاٹ کر کے اور بالکل مٹی ڈال کر کے، منو مٹی سے بالکل اس کا ایسا کر کے آتے ہیں کہ اگر یہ زندہ بھی ہو گیا نا تو بھی قبر میں سے نہ نکل سکتا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج کے دور میں پاٹ رہے ہیں،
गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर उस गड्ढे के अंदर एक और गड्ढा खोदते हैं पतला सा हैं, और फिर उसके बाद जो है उसे लिटा करके उसके ऊपर पत्थर रखते हैं, पत्थरों से पाटते हैं या तख्तों से पाटते हैं, फिर पन्नी घेरते हैं बिल्कुल पैक, और फिर उसके ऊपर मनो मट्टी लाद देते हैं। अगर इंसान जिंदा भी होगा तो ईमानदारी से बताओ, तुम खुद अपने ऊपर लेके देखो, कब्र कभी देखी हो तुमने? अगर इंसान जिंदा भी हो गया तो क्या उस कब्र में से निकल जाएगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि मट्टी ऊपर मनो लदी हुई है और उसमें जगह है कम, कितनी भी हाथ पैर फेंक ले निकल नहीं सकता बाहर। तो इसी प्रकार से ये दुनिया भी एक कब्र है, गड्ढा है, गड़ा है, कैद खाने का कुआं है, जिसमें कैद खाना क्या है, कैद क्या है, क्या कैद है? कैद खाने में क्या होता है, जेल में क्या होता है? इंसान की मर्जी पूरी होती है जेल में? नहीं होती। जैसा वहां खाना मिलेगा वैसा खाना पड़ेगा, जो चाहता है वो पूरा होगा ही नहीं। जेल का मतलब ही ये है। अब ये दुनिया भी एक जेल है, अल्लाह की बनाई हुई। बात समझे, बात को समझे सीधी राह से। जन्नत के सपने रख दिए हमारे अंदर। अब हमें जिंदगी दे दी, हम चाहते हैं कि मौत ना आए, अल्लाह ने पहले जिंदगी देकर मौत को पीछे लगा दिया। बात पे गौर करें, अकल से समझें, अकल से ही इंसान दुनिया में होश में आता है। अकल का सारा खेल है, अकल को ही अल्लाह ने मांगा है, अकल से ही सच्चा रास्ता मिलता है, अल्लाह का याद रखें। अब हमारी रचना में रख दिया कि हम जवान हमेशा रहें, बुढ़ापा ना आए, और अल्लाह ने बुढ़ापे को पीछे लगा दिया है। हमारी रचना में हमारे अंदर ये इच्छा हमारी रख दी, क्योंकि बनाया उसने हमें, उसी ने है, हमें बनाया भी उसी ने है। और जो हमारे अंदर जो सोच और ख्यालात हैं, तमाम जितनी भी ताने बाने हैं, अकल की जितनी भी सोच है, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, ये सब अल्लाह की रखी हुई है। सुख की इच्छा रखी हमारे अंदर के सुख हमेशा के हों, दुख को हम पसंद नहीं करते, अल्लाह ने दुखों को पीछे लगा दिया। तंदुरुस्ती दी, सेहत अच्छी, जवानी की सेहत, उसके पीछे हम चाहते हैं कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें, जवान रहें, उसके पीछे बीमारी को लगा दिया। ये सब क्यों अल्लाह ताला कर रहा है? ये जो जिंदगी के पीछे मौत का लगाना है, ये कैद हो गया, हमारी मर्जी के खिलाफ हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह की बादशाहत हो गई, छाई हुई हमारे ऊपर। बात समझे? इसी प्रकार से जवानी के पीछे बुढ़ापे को लगा देना, ये कैद हो गया, कैद करना हो गया इंसान को। इंसान चाहता मैं जवान रहूं, मगर नहीं, तेरे ऊपर एक बादशाहत छाई हुई है, एक मालिक की, जिसने तुझे पैदा किया है। उसने तेरे पीछे जवानी के पीछे, तेरे पीछे जो है सेहत के पीछे बीमारी को लगा दिया, जवानी के पीछे बुढ़ापे को लगा दिया, जिंदगी के पीछे मौत को लगा दिया। समझ में आ रही है बात? ये कैद खाना है दुनिया, यहाँ पर अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है। देखो ना, मेरे सर के बाल हैं, बढ़ जाते हैं, मुझे हल्का आता है, मेरी इच्छा है, मेरा मन है कि ये बाल ना बढ़े, अल्लाह बढ़ा देता है। यानी इस सारी चीज़ों में ये मकसद हुआ कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया के अंदर जो सिस्टम अल्लाह का बनाया हुआ ये अलग है, लिहाजा जो हमारे अंदर सपने हैं वो दुनिया कहीं और है। समझ में आ रही है बात? जिंदगी जीने के दो रास्ते दे दिए अल्लाह ने, अच्छाई पे चल, चाहे मेरा एहसान मान, मेरी खोज कर, मुझे राजी कर, या फिर मुझे भूल कर बुराई पे चलता रहे, दुनिया को हमेशा का घर समझकर। इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम हमेशा कामयाबी का जीवन है, जन्नत का जीवन है, जो अल्लाह को यहाँ याद करके और उसको जान करके, उसको पहचान करके, उसकी खोज करके, उसके हुक्मों को जान करके, उसे राजी करके जाए, उसके लिए अल्लाह का इनाम तैयार है। हमेशा का जीवन, जन्नत का जीवन, मज़े का जीवन, जिसमें बुढ़ापा नहीं है, जिसमें मौत नहीं है, मौत नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी, जिसमें बुढ़ापा नहीं है, हमेशा की जवानी, जिसमें तंदुरुस्ती, सेहत हमेशा की है, बीमारी कोई नहीं, जिसमें सुख हमेशा के हैं, दुख कोई नहीं, जिसमें कमाना नहीं, धमाना नहीं, ऐसी ऐस और मौज ही मौज, जहाँ जो हमारा यहाँ मन करता है मगर पूरी नहीं हो पाती।
وہاں پر ہر چیز پوری ہوگی، مگر جو اللہ کو راضی کر کے مرے گا۔ سمجھیں بات کو، اللہ نے ہماری رچنا میں اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے اور برائی سے بے چینی رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں۔ جب انسان برا کام کر بیٹھتا ہے تو اب بہت لوگوں کو دیکھا ہے، عورتیں جو ہیں دیوار میں ہاتھ دے دے کر مارتی ہیں اور چوڑیاں توڑ دیتی ہیں اپنی، یہ میں نے کیوں کر دیا، میں قصوروار ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جہنم کے خوف، نرک کے خوف۔ ہاں، تو اب ہم یہ سمجھیں اور بھئی غور کریں حقیقت پر، یہ دنیا جو ہے کیا ہے؟ قبر ہے۔ جس پرکار ہم امید نہیں کر سکتے کہ 5 دن کے بعد اب یہ انسان قبر میں سے لوٹ کر آ سکتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج دیتا ہے اس دنیا میں، اور پھر خاص طور پہ یہ امید ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے اب یہ کاش یہ میری طرف عقل کیسے لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ سب طریقے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ اب یہ سمجھ لو کہ جو عقل اللہ کی طرف لگ جائے اور پھر وہ اللہ کی مرضی کو جان لے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی دنیا میں خاموش قدرت سے اسے پہچانے، اور پھر قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی مرضی کو جانے، اور یہ پہچان لے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کو پورا کرے، اللہ کی چاہت کو پورا کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میرے بندے میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلی چھوڑ دے۔ دنیا میں دیکھتا نہیں کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں روز، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، یہ دنیا موت کا گھر ہے۔ میں کبھی بھی کسی کو بھی اٹھا لیتا ہوں، تمہیں دنیا کے نشے میں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہاں ہر چیز پر میری بادشاہت کے دھکے لگ رہے ہیں، دکھوں میں گھیر رکھا ہے میں نے لوگوں کو، تکلیفوں میں گھیر رکھا ہے، مصیبتوں میں گھیر رکھا ہے، غموں میں گھیر رکھا ہے، تمہیں نشے میں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ دنیا کچھ نہیں ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ تو اسی طریقے سے جو انسان، جو عقل اللہ کی طرف لگتی ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی مرضی پوری کرتا ہے۔ کیا مرضی ہے؟ کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت بھیج کر مجھ سے سب کچھ چھڑوا دے، میں دل سے ہر چیز کو پہلے ہی چھوڑ دوں۔ کیا مطلب؟ رہوں دنیا کے اندر ہی مگر دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگاؤں، اللہ سے دل لگاؤں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، میں پہلے ہی اللہ کی طرف لوٹ جاؤں، پوری دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت دل میں بساؤں، تاکہ میں جب اللہ کی طرف جاؤں، جب میرے شریر کے اندر سے اللہ تعالیٰ روح کو نکالے، آتما کو نکالے، تو اگر میرا دل دنیا میں اٹکا، دنیا میں ہر چیز سے لگا ہوا ہوگا تو میری روح نکلنے میں، چھوڑنے میں، دنیا چھوڑنے میں مجھے تکلیف ہوگی، دنیا چھوڑنے میں مجھے تکلیف ہوگی۔ اور میں نے پہلے ہی دنیا چھوڑ دی ہوگی، اللہ سے دل لگایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف، دنیا چھوڑ کر کے۔ تو مجھے دنیا چھوڑنے میں دکھ نہ ہوگا اور اللہ کی طرف جانے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، خوشی خوشی جاؤں گا۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ تو جو عقل اللہ کی طرف لگ جائے اور وہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہے، ہاں، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور دنیا کی حقیقت دماغ پر کھل جائے، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکل جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ 10 دن بعد قبر میں سے نکل کے آ رہا ہے، یا 5 دن کے بعد قبر میں سے نکل کے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس کا آنا ناممکن تھا، اس کا آنا، سب لوگ یہ امید کر بیٹھے کہ اب 5 دن ہو گئے یار، گڈھے میں دفنا دیا ہے، گڈھے میں دفنا دیا ہے، پتھر گڈھا کھودا ہے، ڈبل گڈھا کھودا ہے، پھر اس پہ پتھر، بھاری پتھر رکھے ہیں، پھر منو مٹی لا دی ہے اس کے اوپر، ہیں، یعنی کہ پنی بھی ڈالتے ہیں کہ تاکہ سانس بھی نہ لے سکے، ہیں، اور پھر منو مٹی لاتے ہیں اس کے اوپر۔ کوئی امید نہیں کر سکتا کہ یہ لوٹ کے آ جائے گا، اگر زندہ بھی ہو گیا تو بھی قبر میں سے نہیں نکل سکتا۔ اسی پرکار سے جو انسان اللہ کی طرف دھیان لگتا ہے اس کا،
اور وہ زندہ ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ میں سچائی کے ہوش میں آ جاؤں، اپنے مالک کو پہچان جاؤں اس سے پہلے کہ میں لوٹوں اس کی طرف، تو پھر شیطان اسے گھیر لیتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو واپس لوٹ جاتے ہیں، اللہ کے دین میں لگے، گیان حاصل کرنے لگے، مگر پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، شیطان ان کو پیچھے کھینچ لیتا ہے اور پھر وہ دنیا ہی میں بھٹک کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ قبر میں زندہ ہوئے، انہیں سانس آیا، اب انہوں نے ہاتھ پیر پھینکے، لیکن ہوا کیا کہ اتنا بڑا وزن ہے، اتنا بڑا وزن ہے اوپر، تو انسان پھر ہاتھ پیر پھینک کے وہیں کی وہیں قبر میں ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن انسان جب بالکل جی جان سے حد سے زیادہ کوشش کرے گا کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، اللہ سے دعا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قبر کے پتھر کو اور مٹی کو ہٹا دے گا اور اس کو باہر نکال دے گا۔ اسی طرح سے جو انسان اللہ کے لیے کوشش کرے گا، بالکل حد سے آگے بڑھ جائے گا، ان نے کہا مجھے تو اللہ کو پانا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو ہٹا دے گا، اس کے لیے راستہ کھول دے گا اپنی طرف آنے کا۔ تو جو اللہ کی طرف لوٹ جائے، مانو کہ وہ قبر میں سے نکل کے آ رہا ہے، ناممکن تھا لیکن اللہ سے اس نے مانگا، اللہ نے ممکن کر دیا۔ تو بھائی اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ ہم سب کو مرنا ہے، جو اللہ کو راضی کر کے مرا، اس کو سچائی کے ہوش میں آ کے مرا، اللہ کے ہوش میں آ کے مرا، ہاں لوٹ کے مرا، اللہ کی طرف راضی کر کے مرا، وہ تو کامیاب ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا، دنیا میں بھٹک کر مرا، اللہ کو بھول کر مرا، دنیا کے نشے میں مرا، وہ مرنے کے بعد ناکام ہے۔ جو بے ہوشی میں مرا، اس دنیا میں زبردست ہر انسان اللہ کی بادشاہت میں گھرا ہوا ہے۔ اب دیکھو نا، اس دنیا میں کیسے ہنسوں، کیسے خوش ہوں، بات سمجھیں۔ اس دنیا کا جیون اللہ نے مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کو نہیں دیا ہے، بلکہ کچھ سمے کے لیے اس دنیا میں ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے، محنت مشقت اٹھانے کے لیے اللہ نے امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ اب میں دنیا میں کیسے ہنسوں، کیسے خوش رہوں؟ دیکھو نا، مزے کرنا اور چین کی بنسی بجانا کسے کہتے ہیں؟ بات سمجھے۔ مزے کرنا اسے کہتے ہیں کہ دماغ کی نسوں میں دور دور تک کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، تب انسان مزے میں چین کی بنسی بجاتا ہے۔ دنیا میں 3 وقت ہے، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہم سب جو ہمارے والد ختم ہو گئے، پتا جی ختم ہو گئے ہیں، کتنے گھر میں سے ختم ہو گئے، کیا ہماری اچھا نہیں ہے کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں؟ جو لوگ مر چکے ہیں اور ہمیں کبھی موت نہ آئے، اچھا ہے کہ نہیں؟ ہماری اچھا ہے۔ لیکن پچھلے وقت میں کتنے لوگ مر چکے، ہمارے دل پر چوٹ ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ وہ مرتے، ہمیشہ ساتھ رہتے، تو یہ غم لگا ہوا ہے ہمیں پچھلے وقت کا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، ہائے یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ غم لگا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ اچھا، اب میں خوش کیسے رہوں؟ آگے آنے والے وقت میں کون سا دکھ، کون سی تکلیف مجھ پہ آ جائے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہت میں کہہ دیں، جنت کے سپنے یہاں پورا کرنا چاہتے ہیں ہم، لیکن کب اللہ کا حملہ ہو جائے، کس بارے میں؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی گھر میں سے مر جائے، کتنی باتیں ہیں۔ ڈر لگا ہوا ہے آگے آنے والے وقت کا۔ اب جس کو پچھلے وقت کا تو غم ہو کہ فلاں کیوں مر گیا، فلاں کیوں مر گیا، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر ہو، کیا وہ سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اس وقت میں بھی قدرت دیکھے اس مالک کی، مجھے گرمی ستا رہی ہے، دماغ میں نری ٹینشنیں ہیں، اتنی ضرورتیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور آٹے میں نمک کے برابر بھی پوری نہیں ہوتی، آٹے میں نمک کے برابر بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے دینے ہیں، اس کے لینے ہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میرا اس چیز کو جی کر رہا ہے، میرے پاس کپڑے ایسے ہوں جو 10,000 روپے کے ہوں یا اتنے کے ہوں، میرے لیے کھانے کو ایسا ہو، پینے کو ایسا ہو، یہ ہو اور وہ ہو، ایسا مکان ہو، ایسے گدے ہوں سونے کے لیے ہیں۔ اس زندگی کے انسان جنت کے سپنے ہیں نا انسان کے اندر، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ضرورتیں بے شمار ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہیں، انسان کی خواہش اتنی ہے کہ جس کی حد ہی نہیں ہے،
اور زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور وہ خواہشیں آٹے کے نمک کے برابر بھی پوری نہیں ہوتی، آٹے میں نمک کے برابر بھی پوری نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، غور کرو زندگی پر، اور ہر لمحہ مجھے دکھ ہی دکھ ہے، سروم دکھم، دکھ کے سوا کیا ہے دنیا میں، ہیں؟ دکھ ہی دکھ، تکلیف ہی تکلیف۔ اب گرمی مجھے ستا رہی ہے، گرمی، جتنی گرمی پڑ رہی، چین نہیں ہو رہا، چین نہیں آ رہا، ایک پل کو بھی زندگی میں سکون اور چین اور قرار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور جنت میں، سورگ میں سدا بہار جیون ہے، سدا بہار۔ سدا بہار کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی ہے دنیا میں انسان کو جس میں اتنا مزہ آ رہا ہے، چاہے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، جو بھی ہو۔ اب دیکھا نا، گانا سنتا ہے انسان، گانا تو گانے کی جو آواز ہے اس پہ اتنا مگن ہوتا ہے، انسان کے من کو موہ لیتا ہے۔ گانے شیطانی ہے، اصل میں شیطانی چیز ہے، جو چیز اللہ سے بھٹکائے انسان کو، وہ شیطانی ہے، یاد رکھیں۔ اب اتنا مگن ہوتا ہے انسان کہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سدا بہار گانے بھی آتے، تم نے سنے ہوں گے سدا بہار گانے، سنا ہے نا، سنا نام، چترہار میں سدا بہار گانے سنے ہوں گے۔ تو کوئی مزہ ایسا ہو جس میں انسان اتنا مزہ آئے کہ وہ سب کچھ بھول جائے۔ جب اللہ جنت کیا ہے؟ جنت میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ دنیا کے سارے دکھ انسان بھول جائے گا۔ سدا بہار جی، اور سدا کا مزہ ہے، ہمیشہ کا مزہ ہے، سدا کا مزہ ہے۔ جنت سکون، قرار، امن، شانتی والا جیون ہے، اتنا بہترین جیون ہے۔ اب سودا کر لو اللہ سے، یا تو اس کی کھوج کر کے اسے راضی کر لو اور اس جنت کو حاصل کر لو موت کے بعد جو آنے والی ہے، یا پھر اسے بھول کر دنیا میں برائی پہ چلو، شیطان کے راستے پہ چلو، اللہ کو ناراض کر کے مر جاؤ اور سزا پاؤ پھر اس کی۔ اللہ نے ہر انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اب جیسا چاہے انسان وہ راستہ چن سکتا ہے۔ چننے کے لیے اللہ نے دو راستے دیے ہیں، چاہے اچھائی کا راستہ چن لے یا برائی کا راستہ چن لے، ہیں؟ تو جو انسان دنیا سے اللہ کو بھول کر اسے ناراض کر کے مرا، موت پر جب وہ جانے گا کہ میں دنیا میں میرا امتحان چل رہا تھا، میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میں تجھے راضی کر کے آؤں گا، اتنا بل بلائے گا وہ، اتنا بل بلائے گا، اتنا بل بلائے گا کہ اپنے ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا پچھتاوے میں، اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ نے امتحان کا سمے کسی کو جو ہے 50 سال کا دیا ہے، کسی کو 60 سال کا دیا ہے، کسی کو 80 سال کا دیا ہے، کسی کو 10 سال کا دیا ہے، جس کو جیسا سمجھ دیا اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے۔ اس زندگی کے بیس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے موت کے بعد، یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ کوئی گھنٹے آدھ گھنٹے کا سمے نہیں دیا اللہ نے پورے سمے دیے ہیں لوگوں کو، سوچ لے، سمجھ لے، غور کر لے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غور کر لے تجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، تجھ سے چاہتا کیا ہے، میری چاہت کو، میری مرضی کو پوری کر کے آ دنیا سے، پھر میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ تو جو انسان اللہ کو بھول کر مرے گا، اتنا بل بلائے گا وہ کہ ہائے میں تو جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اب کبھی نہیں جیت پاؤں گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا، اب کبھی نہیں نکل پاؤں گا۔ جو انسان شرک کر کے مرا، اللہ کا انکار کر کے مرا، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کر کے مرا، عبادت کر کے مرا، اوروں کے آگے سر جھکا کے مرا، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے مرا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، تباہ اور برباد ہے۔ اب بھی جاگ جائیں، اب بھی وقت ہے، غور کریں، ان باتوں کو کھیل نہ سمجھیں، ہیں؟ زندگی تو ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، چاہے تم غور کرو یا نہ کرو، جیون کا جو سمے لے کے آئے وہ تو ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، چاہے تم غمگین ہو کر سمجھو یا مذاق بناؤ ان باتوں کا۔ جو مذاق بنائے گا اللہ اسے کبھی بھی اندھیرے سے نکال کر روشنی میں نہیں لائے گا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو اندھیرے سے روشنی میں نکالے گا جو اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا اور اس کی کھوج کرے گا، سیریسلی ہو کر، غمگین ہو کر اس کا گیان حاصل کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جاگ سکیں۔ اس دنیا میں ایک عجیب دھوکہ ہے۔ کیا دھوکہ ہے؟ جس انسان کو کوئی چیز مل جائے
پھر وہ دھوکے میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے گی، کبھی چھنے گی نہیں۔ جیسے انسان کو جوانی مل گئی، اب وہ سوچ رہا ہے جوانی مجھ پہ ہمیشہ رہے گی، اور پھر ایسے چھن جاتی ہے کہ اسے جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا جوانی کب کا نکل گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اب جیسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے باغ تھا، تو ایک مالک تھا، اسے سمجھایا گیا کہ ابھی اللہ کو حساب دینا ہے، قیامت آئے گی، تو وہ سمجھ رہا ہے، سمجھایا گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہاں تیرا باغ ہے یہ ہرا بھرا، یہ اجڑ سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اب وہ جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا میرا باغ جو ہے اجڑے گا، میرا بڑھیا باغ ہے، نہر کے کنارے پہ ہے، پانی کی نمی مل رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، باغ نہیں اجڑ سکتا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کہہ رہا قیامت بھی نہیں آ سکتی، جھوٹا گمان۔ اتنا انسان نصیب میں دنیا کے اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس کا باغ جڑ گیا۔ جو انسان سوچتا ہے کہ میں جو چیز مجھے مل گئی وہ چھینے گی نہیں، ہمیشہ رہے گی، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ سمے کے بعد ہی وہ چیز چھن جاتی ہے، اس سے جوانی چھن جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہے اجڑ جاتی ہے۔ اسی پرکار سے ہم جو یہ سمجھے یہ بھی دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ حقیقت کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے وہ کر دے۔ اب اسی پرکار سے قیامت بھی آئے گی، چاہے ہمارا جھوٹا گمان ہو دھوکے میں کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن قیامت آئے گی، اس کا سمے ہے آنے کا بس۔ قیامت کا مطلب جتنے انسان دنیا میں مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور سب کا پھر فیصلہ کرے گا۔ تو جیسے انسان کو دھوکہ لگتا ہے، اب وہ باغ والا سوچ رہا تھا میرا انگوروں کا باغ ہے، یہ کبھی نہیں اجڑے گا، وہ باغ اجڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اسے پھر پچھتاوا ہوا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اس کے حکم پر چلتا، اسے راضی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اے نبی ان سے سمجھاؤ ان کو اس مثال دے کر کے کہ جیسے جو ہے گیہوں ہو، کوئی فصل ہو، گیہوں ہو، اور پھر ہم جو ہے پہلے وہ ہری بھری کھڑی ہوتی ہے فصل، اور پھر اسے دیکھتے ہیں کہ وہ بھوس بن گئی، پھر اس جو ہوا میں اڑا پھر رہا ہے وہ بھوس جو ہے۔ تو کوئی چیز ہمیشہ ایک سے نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کچھ ہم اللہ کی طاقت کا قبضہ ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ کو پربھوتو پراپت ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ گمان نہ کریں قیامت نہیں آئے گی، ہاں تمہارا دھوکہ ہے، تمہارے گمان کا دھوکہ ہے۔ قیامت آئے گی، سب کا حساب ہوگا، جس نے ایسے کرم کیے اس کو ویسا بدلہ ملے گا۔ اور مرتی کہانی شروع ہو جائے گی، بھئی قیامت تو بعد میں آئے گی لیکن موت پہلے آئے گی نا۔ مرنے کے بعد جیسے کرم کر کے مرا ہے جو انسان، اس کے ساتھ میں اللہ کا ویسے ہی برتاوا ہوگا، جیسے ظلم کرے ہیں ویسی سزا ہوگی، جیسے اچھے کام کرے ہیں ویسی بدلہ ہوگا، اچھا بدلہ ہوگا۔ تو جیسے 5 دن کے بعد قبر میں سے نکلنا مشکل ہے انسان کا، اسی پرکار سے اس دنیا سے نکلنا، اللہ کی طرف دھیان لگانا مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو الگ الگ جیون دیا ہے، ہر انسان الگ جان ہے، اور سب کو الگ الگ 2 آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، ہر روح الگ ہے، سب کے فنگر پرنٹس، سب کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہیں، سب کی بولی میں فرق الگ الگ ہے، سب کی آنکھوں میں فرق الگ الگ ہے، لیکن رچنا سب کے اندر ایک جیسی ہے۔ رچنا کیا ہے؟ اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، ہمیں زندگی جینے کا اشارہ کرتا ہے کہ ہاں اچھائی پہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی سکون ہے، اچھائی پہ چلنے کا، اور موت کے بعد بھی سکون والا جیون ہے۔ جب ہم برا کام کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اس راستے پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، تو یہاں بھی بے چینی اور دکھ اٹھائے گا، اور موت کے بعد بھی نرک کی آگ میں جائے گا۔ جنت کے سپنے، سورگ کے سپنے ہر انسان کے اندر رکھیں، سب کے اندر رکھے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ جیوں، موت نہ آئے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، بوڑھا نہ ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے مجھے ہمیشہ سکھ ہی سکھ ملیں، دکھ نہ ملیں۔
اللہ کی رچی ہوئی رچنا یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ ہے۔ ساری برائیاں اکڑنے سے پنپتی ہیں، یاد رکھیں، گھمنڈ سے، اکڑنے سے، اور ساری اچھائیاں جھکنے سے پنپتی ہیں۔ جو انسان اللہ کے سامنے جھکے گا وہی اچھا کام کرے گا۔ یہ رچنا ہر انسان کے اندر ملے گی آپ کو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب کا مالک ایک ہے، سب کے اندر اس ایک کی رچنا رچی ہوئی ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موت کے بعد جنت اور جہنم ہے، سورگ اور نرک ہے۔ دیکھیے، جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں تو پیپر میں پرسن کے کاغذ دیے جاتے ہیں، پرسن دیے جاتے ہیں، اتر نہیں دیے جاتے۔ اگر ایمانداری سے امتحان ہو، پیپر ہو، ٹیسٹ ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر اتر دکھا دیے جائیں تو پھر امتحان کیا ہوگا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسی پرکار سے پوری دنیا امتحان کا جہان ہے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے یہاں پرسن ہی پرسن ہیں۔ کیا ہیں؟ اب اتر انسان دے گا اس کا۔ اب اتر دے، دیکھ کائنات میں غور کر، تو چاہتا ہے ہمیشہ کا جیون ہو، تیرے پیچھے موت کو لگا دیا۔ تو کتنے لوگوں کو یہاں مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی مر سکتا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ سکھی رہوں، مگر دکھوں کو پیچھے لگا دیا۔ ارے کس کی بادشاہ تیرے اوپر چھائیے، کچھ غور تو کر۔ ہم نہیں چاہتے ہمیں دکھ ملے، لیکن وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ملے، وہ بھیجتا ہے تو روک نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہم مرنا کہاں چاہتے ہیں پھر؟ اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو موت کو بھگا دیتے، ہم مرتے ہی نہ۔ ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب اللہ چاہے گا ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کے اٹھا لے گا۔ ارے یہ اتنے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، کیا یہ مرنا چاہتے تھے؟ دنیا کی دوڑ لگا رہے تھے، کوٹی بلڈنگ کی دوڑ لگا رہے تھے، کیا یہ مرنا چاہتے تھے؟ لیکن اللہ کا بلاوا آیا، مر گئے، چلے گئے۔ اگر میں اپنی ذات کا خود مالک ہوتا تو میں دکھوں کو اپنے اوپر نان دیتا، تکلیفوں کو اپنے اوپر نان دیتا، بھگا دیتا ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ میں اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوں، میرا کوئی مالک ہے جو دکھ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، تکلیف میری منشا کے خلاف دکھ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ یہ منشا بھی اسی نے بنائی ہے، جنت کے سپنے جو ہم لیے پھر رہے ہیں یہ بھی اسی نے بنائے ہیں ہمارے اندر۔ لیکن اشارہ کیا کیا ہے میرے بندے، یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، جنت کے سپنے یہاں پورے مت کر، تو مجھے راضی کر کے آ اور پھر جنت کا ہمیشہ کا انعام پا۔ تو یہ جیون کا سمے دیا ہے تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہاں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر مت سمجھ، دھوکے میں مت جیون جی، سچائی پہ غور کر۔ تیرے سامنے اتنے لوگ مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کر کے، کیا تو نہیں چھوڑے گا؟ اتنا بڑا سورج، ہاں اللہ کا اتنا بڑا سورج اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کے انسانوں، میں کسی کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، ورنہ میں 1 مہینے کی چھٹی کر لیتا۔ مجھ سے سبق حاصل کرو کہ میں صبح کو نکلتا ہوں، میرا صبح کو بچپنا ہوتا ہے، پھر دوپہری میں جوانی ہوتی ہے، پھر شام کو بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے دوپہری کے بعد، اور پھر میں شام کو ختم ہو جاتا ہوں۔ جب میں اتنا بڑا سورج ساری کائنات کو روشن کرنے والا میں ختم ہو جاتا ہوں، تو تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، دھوکے سے باہر نکلو۔ تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو، تم اپنے مالک کی طرف غور کرو، جیون کے مقصد کی طرف غور کرو۔ تو جس پرکار 5 دن کے بعد قبر سے نکلنا ناممکن ہے، اسی پرکار اس دنیا سے انسان کا دھیان ہٹ کر اللہ کی طرف لگنا مشکل ہے۔ یہاں انسان دیکھ سب کچھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے سچائی سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دنیا موت کا گھر ہے، ہر انسان یہاں موت کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے دنیا میں دیکھ رہا ہے، ہاسپٹلوں کے اندر لوگ بیماریوں میں، تکلیفوں میں جوجھ رہے ہیں، دکھوں میں جوجھ رہے ہیں، پھر بھی دنیا سے دل لگا رکھا ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے بیٹھے ہیں۔ کتنا زبردست دھوکہ ہے۔ اب اس دھوکے سے دھیان اللہ کی طرف لگنا اور مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آنا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان قبر میں سے نکل کے آگا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا الگ الگ امتحان لیا ہے، ہر جان الگ ہے، سب کے انگوٹھے کے نشان الگ ہیں، ہر روح الگ ہے، ہر آتما الگ ہے، سب کا الگ الگ امتحان لیا ہے۔ اب جو انسان اپنے دل سے، اپنے بیس سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی کھوج کرتا ہے دل سے، بس اللہ اسی کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ باقی کوئی انسان اگر کتنی محنت کرے کہ لوگ اللہ کے سچے راستے میں آ جائیں، لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے، تو نہیں لگے گا، یاد رکھیں۔ ہاں اتنا ہے، دنیا میں کتنے پیغمبر آئے، اللہ نے کتنے پیغام بھیج کر پیغمبر بھیجے ہیں، اور سب نے سمجھایا ہیں، مگر جس کا دھیان اللہ کی طرف لگا خود سے، اور جو اللہ سے خود سے ڈرا، کسی کہنے سے نہیں، بس اسی کو اللہ نے راہ دکھا دی۔ سب کا الگ الگ امتحان لیا ہے۔ ہاں اللہ کا اتنا کام ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے دوارا
یا کوئی ذریعہ بنا کر کے بندوں تک اپنا پیغام پہنچا دے، سچ اور جھوٹ کو دکھا دے۔ اب وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ انسان کوئی بھینس نہیں ہے کہ ڈنڈے سے آپ اسے ہانک دیں گے تو وہ چلے گی سیدھی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، بدھی دی ہے، چاہے کتنے بھی کمزور سے کمزور انسان ہو، آپ اس سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی جو ہے نا، اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کا امتحان لیا ہے۔ اس کو بھی آپ ڈنڈا مار کے ہانکیں گے تو وہ نہیں ہانکے گا، آپ سے بات کرے گا، ٹیڑھا بولے گا، الٹا بولے گا، آپ کی بات کو نہیں مانے گا، دل سے نہیں مانے گا آپ کی بات کو۔ تو اللہ نے سب کا الگ الگ امتحان لیا ہے۔ جو اپنی طرف سے کوشش کرے گا، اللہ کی دل سے کھوج کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اپنی سکت سے، اپنے آتم وشواس سے جو کوشش کرے گا اللہ کے لیے، دل سے آگے بڑھے گا، اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ فوراً اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، اپنی ہدایت دے دیتا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، وہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے اپنی سکت سے، اپنے خود مرضی سے، اپنے دل سے، ہاں اللہ سے ڈر کر کے، ہاں یار مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، کتنے لوگ مر گئے، تو میں کم سے کم غور تو کروں، میرا مالک مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں اس کا گیان تو حاصل کروں، اپنی سکت سے وہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے آنکھ کان کھولے گا اور سچائی ان کو سمجھائے گا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ان کے اندر اچھائی کو، یعنی اللہ کی طلب ہوتی، اللہ کو پانے کی پیاس ہوتی، تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا، ضرور دکھا دیتا حقیقت۔ یہاں دنیا میں انسان دیکھ کر بھی اندھا ہے بھائی، سب جانتے ہیں سچائی کو، ہاں کہ مرنا ہے، جیون بیکار ہے، یہ جیون دھوکا ہے، کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے، دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے ہمارے لیے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، سب جانتے ہیں اس چیز کو، مگر جان کر بھی لوگ سچائی سے اندھے ہیں۔ انسان کے اندر ایک عجیب بات ہے کہ انسان کا دھیان جہاں لگ گیا وہیں لگا رہتا ہے، وہاں سے دھیان مشکل سے ہٹتا ہے۔ تو بھئی اپنے دھیان کو ہٹائیں دنیا کے دھوکے سے اور جیون کی حقیقت پر لگائیں۔ یہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اپنے دھیان کو ہٹائیں، ہاں اس کے لیے قربانی دیں، آپ اللہ کی طرف دھیان لگائیں، محنت مشقت کریں، اللہ کے لیے کوشش کریں، اس کا گیان حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اسے راضی کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کی دی ہوئی طاقت سے اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، کیوں جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تاکہ موت کے بعد ہمیں مکتی ملے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کا انعام ہمیں عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی اچھا گیان، کافی اچھا علم حاصل ہوا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے آپ اس گیان کو جتنا بھی ہو سکے پھیلانے میں پوری طاقت لگا دو، کیونکہ جو انسان خود سچائی پہ چلتا ہے اور سچائی کو پھیلاتا ہے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے، اسی کو سچا راستہ دکھاتا ہے، اسی کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، اگر زندگی رہی، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے